جب حسین کی تلوار ذوالفقار میدان کربلا میں چل رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آدم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہو۔ جب حسین کی تلوار ذوالفقار میدان کربلا میں چل رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ آدم کی دعا میں فرشتوں کی آمین شامل ہو گئی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نوح کی کشتی اپنی نجات کا ذریعہ بنا رہی ہو، اپنے پار ہونے کا راستہ دیکھ رہی ہو۔ جب حسین نے اپنی ذوالفقار کو ہوا میں لہرایا، یزیدیوں کی گردنیں اڑائی، تو لکھنے والا لکھتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے دریائے نیل میں فرعون غرق ہو رہا ہے۔ جب اب امام علی مقام علی اصغر کو لے کر خیمے میں تشریف لائے، خیمے میں آئے، صندوق کھولا، قبائے مصری زیب تن فرمائی، لباس پہنا، ذرا بختر پہنی، اپنے باپ علی ابن ابی طالب کی تلوار ذوالفقار اٹھائی، رسول اللہ کا امامہ باندھا اور گھوڑے پر سوار ہیں۔ امامہ باندھا، جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، بیویاں دیکھ رہی ہیں، سیدہ زینب دیکھ رہی ہیں کہ اب سب تو شہید ہو چکے ہیں، کہ آخر میں بھیا بھی جا رہے ہیں۔ بیویاں کہہ رہی ہیں کہ اب میرا شوہر بھی جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی شہید ہو جائیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ قریب آتی ہیں، کہتی ہیں بھیا سب تو شہید ہو چکے ہیں، اب آپ تو نہ جائیں، آپ ہی تو ہمارا سہارا ہیں، اگر آپ چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمیں کون دیکھے گا۔ حضرت امام علی مقام نے اپنی بہن کو سہارا دیا، ان کو تسلی دی، کہتے ہیں بہن زینب صبر کرو، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ بیویوں نے بھی یہی گزارشات کی کہ آپ مت جائیے، مگر امام علی مقام جو اللہ کی مرضی تھی اس پر ڈٹے ہوئے تھے، تقدیر نے جو لکھ دیا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ امام علی مقام جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہزادے، اس وقت آپ کی 22 سال عمر تھی، حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابا جان سب تو شہید ہو گئے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام علی مقام نے کہا میدان کارزار میں جا رہا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نہیں جائیں گے، اب میں میدان کارزار میں جاؤں گا اور آپ کے بدلے میں جنگ کروں گا، آپ کا رہنا ضروری ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام علی مقام کہتے ہیں کہ زین العابدین، امام علی مقام کہتے ہیں کہ علی تمہارا رہنا ضروری ہے، اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو ان کا کوئی محرم باقی نہ رہے گا، زینب کا کوئی محرم باقی نہ رہے گا، ان کا محرم کہاں سے لاؤ گے، ان کو مدینہ ہے۔ حضرت امام علی مقام یزیدیوں کے درمیان کہتے ہیں او بدبخت یزیدیوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا نواسا ہوں، میری عظمت کو سمجھو میں کون ہوں، میں اسی نبی کا نواسا ہوں کہ جس نبی نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، میں وہی حسین ہوں کہ جس کی ماں فاطمہ ہے، کہ جب بروز محشر منادی ندا کرے گا کہ ہٹ جاؤ، فاطمہ الزہرا کی سواری گزرنے والی ہے، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں میری والدہ خاتون جنت گزرے گی، میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میرا باپ علی ابن ابی طالب ہے، میری ماں فاطمہ الزہرا ہے، میں یہ ہوں، میرے بارے میں فلاں حدیث آئی ہے، میرے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ امام علی مقام نے اپنے فضائل و مراتب ان بدبخت یزیدیوں پر جب بیان کیے تو روایات کہتی ہیں کہ ان یزیدیوں پر ایسا سناٹا طاری ہو گیا، یزیدیوں میں بہت سے لوگ امام علی مقام کا یہ خطبہ سن کر رونے لگے۔ جب روئے تو عمر ابن سعد نے کہا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو، تمہیں حسین سے جنگ کرنا ہے، حسین کی کوئی بھی بات تمہارے دل پر اثر نہ کرے، حسین کمزور پڑ چکے ہیں، حسین کی شکتی ختم ہو چکی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خطبہ دیا تو عمر ابن سعد کہتا ہے کہ آپ اپنی بیعت یزید سے کر لیں، اگر آپ بیعت کر لیں گے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ اپنا سر یزید کے سامنے جھکا لیں۔ جب یہ امام علی مقام سے کہا گیا تو میدان کربلا میں امام علی مقام نے چیخ کر کہا او بدبختو، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، سر کٹا سکتا ہوں مگر سر جھکا نہیں سکتا۔ جب امام علی مقام نے یہ کہا میدان میں چل پڑے اور ہزاروں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یزیدی سوچ رہے تھے کہ عباس کے بازو کاٹ دیے گئے، حسین کا کلیجہ چھلنی ہو گیا ہوگا، علی اکبر کی جوانی لٹ گئی، حسین کمزور پڑ گئے ہوں گے، علی اصغر کے حلق میں تیر لگ گیا،
حسین کی ہمت ٹوٹ گئی ہوگی، قاسم کا شباب لٹ گیا، حسین کی شکتی ختم ہو گئی ہوگی۔ یزیدیوں کا یہ خیال تھا، یزیدیوں کا یہ وہم تھا، مگر تاریخ کہتی ہے جب ذوالفقار حیدری کو امام علی مقام نے ہوا میں لہرایا تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ حسین کے ہاتھ میں اکیلی ذوالفقار تھے، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ آسمان کی ساری بجلیاں ذوالفقار حیدری میں سما گئی ہو۔ جب حسین کی تلوار ذوالفقار میدان کربلا میں چل رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آدم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے ہو۔ جب حسین کی تلوار ذوالفقار میدان کربلا میں چل رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ آدم کی دعا میں فرشتوں کی آمین شامل ہو گئی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نوح کی کشتی اپنی نجات کا ذریعہ بنا رہی ہو، اپنے پار ہونے کا راستہ دیکھ رہی ہو۔ جب حسین نے اپنی ذوالفقار کو ہوا میں لہرایا، یزیدیوں کی گردنیں اڑائی، تو لکھنے والا لکھتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے دریائے نیل میں فرعون غرق ہو رہا ہے۔ جب حسین نے اپنی تلوار ہوا میں لہرائی تو ایسا لگ رہا تھا کہ حسین کے بازوؤں میں حیدر کرار کا بازو سما گیا ہو۔ جب حسین نے اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے فاطمۃ الزہرا کا دودھ حسین کی رگوں میں نیا خون بن گیا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے صداقت سمجھ گئی ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے عدالت نے پکڑ لیا ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے سیادت نے اپنے جلوے دکھا دیے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ تنہا حسین میں جرت موسیٰ بھی ہے، استقامت ابراہیم بھی ہے، ارادہ اسماعیل بھی ہے، پشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں۔ حسین غم نہیں کھا رہے ہیں، یزیدیوں کی گردنیں ایسے اڑا رہے ہیں جیسے کوئی بنیے کی دکان پر گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو۔ ہزاروں یزیدیوں کو امام علی مقام نے واصل جہنم کیا، ہزاروں یزیدیوں کو جہنم میں پہنچایا۔ امام علی مقام کی تلوار کو روک نہیں رہی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حسین کی تلوار کیوں نہیں رک رہی ہے، اس تلوار کو روکا کیسے جائے، یہ تلوار رک نہیں رہی ہے۔ اگر یہ تلوار نہیں رکی ایک تاریخ ایسی بن جائے گی کہ لکھنے والا لکھے گا کہ 22,000 کے لشکر جرار کو تنے تنہا حسین نے مارا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چل رہی تھی، یہاں سے ابن سعد نے ہزاروں ملک شام کے اور ملک عراق کے پہلوانوں کو امام علی مقام کے مقابلے میں بھیجا۔ امام علی مقام بھی امام علی مقام تھے، مولا حسین تھے، علی کے شہزادے تھے، مصطفیٰ کے نواسے تھے، ان کے زور بازو میں حیدر کرار کا زور بازو تھا، حیدر کرار کی طاقت تھی، مصطفیٰ کی طاقت تھی، فاطمہ الزہرا کی دعاؤں کا اثر تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہزاروں کتوں نے، یزیدی کتوں نے اخبار کی گھیر لیا۔ پھر وہی بات، میرے حسین کو یزیدی کتوں نے، اب ظاہر سی بات ہے 2000 کتے ایک شیر کو گھیر لیں تو ایک شیر کن کن کتوں کو مارے گا۔ یزیدیوں نے گھیرا امام علی مقام کو، آپ کے جسم نازنین پر زخم آئے، آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے، سجدہ شکر ادا کیا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اب جب امام علی مقام سجدہ کر رہے تھے اس وقت سنان بن انس اس بدبخت ملعون نے کہا کہ یہ حسین ہے، اگر اٹھے گا تو پھر مارے گا، ابھی یہ سجدے میں ہے، اس کو اٹھنے نہ دو، حالت سجدہ ہی میں اس کو مار دو۔ دھوکے سے میرے مولا حسین کی گردن پر تلوار چلائی گئی، روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی، دھوکے سے امام علی مقام کو حالت سجدہ میں مارا گیا۔ جب روح قفص عنصری سے پرواز کری اس وقت کسی کہنے والے نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام علی مقام کی گردن کٹی، یہاں گردن جیسے ہی کٹی آسمان سرخ ہو گیا، آسمان لال ہو گیا، قدرتی طور پر لکھا ہوا آیا اترجو امت محمد شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ دیکھو امت نے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے کہ اب بھی امت ان کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتی ہے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد روایات کہتی ہیں کہ حسین کے قتل کے بعد کوفے کے جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس پتھر سے خون چھلکتا ہوا نظر آتا تھا۔ حسین کا جب گلا کٹا ہوگا تو آپ اندازہ لگائیں مصطفیٰ کے لبوں پر کیا گزری ہوگی۔ جب حسین کا گلا کٹا
اور حالت سجدہ میں امام علی مقام اپنے رب کو پیارے ہوئے تو اس وقت مصطفیٰ کی آواز آئی ہوگی، مصطفیٰ نے کہا ہوگا حسین تم نے میرے کندھوں کی سواری کا حق ادا کر دیا ہے۔ جب گردن کٹی ہوگی تو علی کی آواز آئی ہوگی حسین تم نے میرے خون کا حق ادا کر دیا ہے۔ جب گردن کٹی ہوگی تو زہرا کی آواز آئی ہوگی حسین تم نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے۔ امام علی مقام کی گردن کاٹ دی گئی۔ اسی پر بس نہیں کیا، اسی پر یزیدیوں کی پیاس نہیں بجھی، بلکہ جسم ناظرین پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ امام علی مقام کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ نیزے پر امام علی مقام کا سر بلند کر دیا، نیزے پر سر کو بلند کر دیا، اور جب نیزے پر سر کو بلند کیا روایات کہتی ہیں لبے مبارک کھل رہے تھے، لبے مبارک کھل رہے تھے اور قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ میرا حسین قرآن کی تلاوت نو کے نیزہ پر کر کے یہ اپنے غلاموں کو آخری درس دے رہا تھا، اور حسین کہہ رہے تھے کہ میرے غلاموں دیکھو یزیدیوں کی بھیڑ میں، یزیدیوں کے لشکر میں، یزیدیوں کے ریور میں تمہارے امام کا سر اونچا ہے، تمہارے امام کا سر بلند ہے، تمہارے امام کا سر اونچا ہے۔ یعنی حسین ہمیں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جن کا سر کٹا نہیں وہ اب بھی نیچے ہے، اور جس کا سر کٹ گیا وہ اب بھی بلند ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، سر دے دیا نہیں دیا یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ۔ حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔